اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹیپو سلطان انگریزوں کے خلاف جدوجہد کرنے والا آخری حکمران تھا۔ آپ کا پورا نام فتح علی ٹیپو تھا۔ 4 مئی سن 1799 ہماری تاریخ کی وہ المناک تاریخ ہے جب برصغیر پاک و ہند کا ایک غیرت مند ثبوت اپنے وطن پر یہ کہہ کر نثار ہو گیا کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سال زندگی سے بہتر ہے۔ یہ الفاظ رد عالم پرست ہو چکے ہیں اور ان الفاظ کو ادا کرنے والا مر کر امر ہو چکا ہے۔ دنیا اسے ٹیپو سلطان کے نام سے جانتی ہے۔ ٹیپو سلطان کی والدہ کا نام فاطمہ اور والد کا نام حیدر علی تھا۔ روایت ہے کہ حیدر علی نے جنوبی ہندوستان کے شہر اوکاٹ میں ایک مشہور ولی کے دربار پر حاضری کے دوران اللہ سے بیٹی کی دعا مانگی تھی۔ جب 10 نومبر سن 1750 کو بیٹا پیدا ہوا تو اس کا نام ٹیپو رکھا گیا۔ جب سلطان حیدر نے کینسر کی مرض میں وفات پائی تو 26 دسمبر سن 1787 کو ابوالفتح فتح علی خان ٹیپو سلطان تخت نشین ہوئے۔ ٹیپو سلطان کی عمر اس وقت 32 سال تھی اور 3 طاقتور حریفوں کا سامنا تھا۔ پہلا انگریز، دوسرا ہٹن مرٹے اور تیسرا دھکن نظام کا۔ ٹیپو سلطان سے پہلے مسلمان عظیم سپاہی حرف زبان عالم تھے۔ وہ ہر وقت باوضو رہتے تھے، نماز فجر کے بعد بلا ناغہ تلاوت کرتے تھے، مکروہات اور لمحات سے مکمل اجتنابت کرتے تھے، اپنے شاہ فرمان کی پیشانی پر اپنے ہاتھ سے بسم اللہ لکھتے تھے۔ سلطنت کا سرکاری نام سلطنت خداداد منصور تھا اور تیر اندازی، نیزہ بازی، گھوڑ سواری، کشتی اور تیراکی میں مہارت رکھتے تھے۔ گھوڑ سواری اور نیزہ بازی سے خصوصی پیار تھا۔ ہر جنگ میں اپنے سپاہ کے شانہ بشانہ ہوتے تھے۔ عالم اور بزرگوں کی قدر کیا کرتے تھے۔ عربی اور فارسی زبانوں میں خاص مہارت رکھتے تھے۔ انگریزی اور فارسی زبانیں بھی سیکھ چکے تھے۔ آپ اور آپ کے والد سلطان نے جنوبی ہند میں 50 سال تک انگریزوں کو روک کے رکھا۔ کئی بار انگریزی بادشاہ کو شکست بھی دی اور سلطان نے صنعت اور تجارت کو فروغ دیا اور انتظامیہ کو عز و سرنو معظم کیا۔ ٹیپو سلطان مطالعہ کرنے کے بہت شوقین تھے۔ وہ ذاتی کتب خانے کے مالک تھے جس میں کتابوں کی تعداد 2000 سے زیادہ شمار کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ سائنسی علوم میں بہت دلچسپی رکھتے تھے۔ آپ کو برصغیر میں راکٹ سازی کا ماہر بھی کہا جاتا تھا۔ اپریل سن 1794 کے آخری ہفتے میں انگریزوں اور دھکن کے افواج نے انگریز جنرل ہارس کی قیادت میں دریائے کاویری کے درمیان ایک جزیرہ اس پر فیصلہ کن حملہ کر دیا۔ 4 مئی سن 1799 کو دوپہر کے وقت بمباری کی وجہ سے پڑنے والا شگاف قلعہ کھول دیا۔ سلطان نے شگاف کی ضمانت کے لیے خصوصی فوجی تعینات کیے تھے۔ غدار مہر صادق نے دوپہر کا وقت جان بوجھ کر چنا تھا جہاں پر ملازموں کو تنخواہوں کے بہانے بلا لیا گیا تھا اور پھر اس پر حملہ کیا گیا تھا۔ جب سنگ پیٹن کی شکست یقینی ہو چکی تھی تو ٹیپو نے محاصرہ کرنے والے انگریزوں کے خلاف بھرپور مذمت کی اور قلعہ کو بند کر دیا گیا۔ غدار ساتھیوں نے دشمن کے لیے قلعے کا دروازہ دوبارہ کھول دیا اور قلعے کے میدان میں زبردست جنگ چھڑ گئی۔ بارود کی ذخیرہ میں آگ جانے کی وجہ سے مذمت کمزور ہو گئی۔ اس موقع پر ایک فرانسیسی افسر نے ٹیپو سلطان کو بھاگ جانے کا اور جان بچا کر بھاگ جانے کا مشورہ دیا مگر ٹیپو راضی نہ ہوئے اور دوران جنگ میں سر پر گولی لگنے کی وجہ سے وہ شہید ہو گئے۔ جب شہادت ہوئی ٹیپو سلطان کی تب اس کی عمر 48 سال تھی۔ 4 مئی سے 6 مئی تک پیٹن میں لوٹ مار پڑتی رہی۔ لوٹ مار کا زیادہ حصہ فوجیوں کے ہاتھ آیا اور جو بچہ انگلستان بھیج دیا۔ 7 سمندر باہر بھیجی ہوئی دولت نے علم کے موتی یعنی عربی، فارسی اور ہندی کے 2000 مخطوطات بھی شامل تھے۔ اس میں سلطان کے ہاتھ کی لکھی ہوئی وہ ایک ڈائری بھی تھی جو آج لندن کی برٹش کی لائبریری میں موجود ہے۔ 4 مئی سن 1799 میں ٹیپو سلطنت میں خاتمہ ہو گیا۔ شاعر مشرق علامہ محمد اقبال کو ٹیپو سلطان سے خصوصی محبت تھی۔ سن 1929 کو آپ نے شہید سلطان کی مزار پر حاضری دی۔ 3 گھنٹے کے بعد جب باہر آئے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے اور آپ نے فرمایا ٹیپو کی عظمت کو تاریخ کبھی بھی فراموش نہ کر سکے گی۔ وہ مذہب، ملت اور آزادی کے خیال آخری دم تک لڑتا رہا، یہاں تک کہ اس مقصد کی خاطر اپنی جان تک قربان کر دی۔